بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، میرے بھائی بہنوں اور بیٹیوں، میں مدینہ منورہ کے آداب بیان کر رہا ہوں۔ ذرا تصور کریں کہ سید المرسلین تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار ہے۔ وہاں تو جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے نیکیوں پر ثواب بہت زیادہ ملتا ہے، ایسا ہی خدا نہ خواستہ گناہ ہو تو وہاں سخت داروگیر ہے۔ کہیں خدا نہ خواستہ ساری مشقت و محنت برباد اور گناہوں کی ٹوکری سر پر لد کر نہ آ جائے۔ نیز کسی کو اگر کام خلاف شریعت کرتا دیکھے تو سند نہ لے، خود ہی فیصلہ کر لو کہ اگر کوئی شخص کنویں میں گرتا ہو تو آپ بھی اس کے ساتھ گر پڑیں گے۔ اور پھر ایسے بلند دربار میں حاضری کے زمانے میں تو بہت ہی اہتمام کے ساتھ ان تمام برائیوں سے احتیاط کی حاجت ہے، تاکہ جتنا قلب صاف ہو اسی قدر انوار و برکات کی تجلی ہو، اور جب دل ہی سیاہ ہے تو وہاں جا کر بغیر صاف کیے ان برکات کا حصول ناممکن ہے۔ اور تجربہ شاہد ہے کہ بہت سے حضرات کی حج سے پہلے کچھ دینی حالت بہتر ہوتی ہے، مگر وہاں سے آنے کے بعد بدتر ہو جاتی ہے۔ میرے خیال میں ساری دین کی باتیں وہیں چھوڑ کر چلے آتے ہیں، حتیٰ کہ نماز تک کی بھی پرواہ نہیں رہتی، اور یہ سب اسی چیز کا نتیجہ ہے۔ مدینہ منورہ بھٹی ہے، اچھے کو اچھا اور برے کو برا کر کے بنا دیتی ہے، تو گویا کہ وہاں سے انسان اپنے اچھے اور برے ہونے کی سند لے کر آتا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جن چیزوں سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے ان سے ہمیں باز آنا چاہیے، اور جن کے کرنے کا حکم دیا ہے ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب۔